ناظرین، یہ اس شہزادی کی زندگی کی کہانی ہے جو 600 برس اسلام مخالف قوتوں پر ہیبت طاری کرنے والی اور 3 براعظموں پر پھیلی عظیم سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کے گھر پیدا ہوئی، اور جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے عثمانی خاندان کو رات کی تاریکی میں مختلف ممالک میں روانہ کیا گیا تو محض 10 سالہ یہ شہزادی بھی فرانس میں پناہ حاصل کرنے والے عثمانی خانوادے میں شامل تھی، اور پھر اس کی شادی ہندوستان میں ہوئی۔ ناظرین، کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی 19ویں نسل سے پیدا ہونے والی شہزادی اس وقت کے دنیا کے امیر ترین ہندوستانی نواب کی بہو بنی، اور تقسیم ہند کے بعد اس کی وہ ریاست بھی ختم ہو گئی اور وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئی، مگر تاریخ اسے آج بھی خدیجہ خیریہ عائشہ در شہوار کے نام سے جانتی ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی شہزادی در شہوار ہے۔ ناظرین، شہزادی در شہوار کی زندگی کی مکمل داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، شہزادی در شہوار 26 نومبر سن 1914 کو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ثانی کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ کا پورا نام خدیجہ خیریہ عائشہ در شہوار تھا۔ ناظرین، شاہان عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا، اور 3 براعظموں اور سمندروں پر حکمران رہنے والی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالمجید ثانی کو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے رات کی تاریکی میں خاندان سمیت فرانس میں جلا وطن کر کے ہمیشہ کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، اور باقی عثمانی خاندان کو دیگر ممالک میں منتقل کر دیا، اور یوں مشکلات نے عثمانی خاندان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ عثمانی شہزادے پیرس کی گلیوں میں کاسہ سراہی پر مجبور ہو گئے، جبکہ کئی شہزادے معمولی ملازمتیں کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگے۔ سلطان عبدالمجید ثانی بھی معاشی تنگدستی کا شکار ہو گئے۔ ناظرین، جب سلطان عبدالمجید ثانی کی تنگدستی اور مفلسی کی خبر ریاست حیدرآباد دکن کے نواب میر عثمان علی خان کو ملی تو انہوں نے سلطان عبدالمجید ثانی کے لیے ریاست حیدرآباد دکن کی طرف سے ماہانہ وظیفہ جاری کیا، اور اس وقت نواب عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین شخص تھے، اور یوں دیار غیر میں پناہ گزین عثمانی سلطان عبدالمجید ثانی اور نواب میر عثمان علی خان کے درمیان تعلقات کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، جو رشتہ داری میں بدلا، اور 18 برس کی عمر میں شہزادی در شہوار کی شادی حیدرآباد دکن کے نواب میر عثمان علی خان کے بڑے صاحبزادے شہزادہ اعظم جاہ سے ہو گئی۔ شہزادہ اعظم جاہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور شہزادی در شہوار اور شہزادہ اعظم جاہ کا نکاح مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی نے 12 نومبر سن 1932 کو پیرس میں پڑھایا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رشتے سے پہلے ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے رضا شاہ پہلوی کے لیے شہزادی در شہوار کا رشتہ مانگا، اور مصر کے شاہ فواد نے بھی اپنے بیٹے فاروق کے لیے اس رشتے کی درخواست کی تھی، مگر سلطان عبدالمجید ثانی نے انکار کر دیا تھا، اور یہ سعادت ہندوستان کے نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان کے حصے میں آئی۔ ناظرین، شہزادی در شہوار بڑے قد اور پروقار شخصیت کی مالک تھی، جس کی وجہ سے نظام حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان پارٹیوں میں بڑی محبت سے اس بات کا ذکر کرتے کہ شہزادی در شہوار ان کے صاحبزادے سے طویل القامت ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے نواب خاندان اور خلافت عثمانیہ کے خاندان کے درمیان یہ تعلقات مزید مستحکم ہوئے، اور شہزادی در شہوار نے اپنی کزن شہزادی نیلوفر کی شادی شہزادہ اعظم جاہ کے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عوام میں اپنی جدید سوچ کی وجہ سے خاصے مقبول تھے، اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے بہت بڑے داعی تھے،
انہوں نے اپنی بیگمات اور شہزادیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، جس کی وجہ سے شہزادی در شہوار کو ترکی، فرانسیسی، انگریزی اور اردو زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ناظرین، شہزادی در شہوار نے حیدرآباد دکن آ کر خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ خواتین کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ حیدرآباد دکن میں شہزادی در شہوار نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کالج قائم کیا جس کا نام باغ جہاں آرا کالج تھا۔ ناظرین، 1933 میں ان کے وطن سے مکرم جا اور 1936 میں مفہم جا پیدا ہوئے۔ شہزادی در شہوار کے دونوں بیٹوں نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور ترک خواتین سے شادیاں کی۔ روایتی طور پر پردہ کرنے کی بجائے وہ خاص تقاریب میں شریک ہوا کرتی تھیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دیتی تھیں۔ انہوں نے حیدرآباد دکن شہر میں ایک شفا خانہ بھی قائم کروایا جو آج بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ ناظرین، شہزادی در شہوار نے حیدرآباد دکن میں ایک متحرک زندگی گزاری۔ انہوں نے 1940 میں حیدرآباد کے پہلے ایئرپورٹ کا افتتاح کیا، مزید برآں عثمانیہ ہاسپٹل قائم کیا اور بچوں کے لیے در شہوار چلڈرن ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1939 میں مشہور زمانہ اجمل خان طبیہ کالج کا افتتاح کیا۔ شہزادی در شہوار ترک حکومت کے رویے کی وجہ سے سخت ناراض تھی۔ انہوں نے شاہی خون ہونے کے باوجود استنبول میں دفن ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ 1944 میں ان کے والد آخری خلیفہ اسلام سلطان عبد المجید ثانی کو استنبول میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ناظرین، شہزادہ اعظم جا کا انتقال 1970 میں ہوا، جبکہ شہزادی در شہوار 7 فروری 2006 کو لندن میں 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، وہ یقینی طور پر انتہائی پروقار خاتون تھیں، اور اگر قدرت ساتھ دیتی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہ ہوتا تو وہ شاید دنیا کی عظیم ملکاؤں میں سے ایک ہوتی۔